نمبر 1 پہلی چیز جس سے آپ کے گناہ مٹیں گے، جس سے آپ کی غلطیاں ہے نا، گناہ غلطی دور ہوگی، ہے نا، وہ یہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ. کیا ہے؟ سبحان اللہ بحمدہ، دن میں 100 مرتبہ پڑھنا. کتنے بار؟ کتنے بار؟ 100 مرتبہ سبحان اللہ بحمدہ، ہے نا، دن میں 100 مرتبہ پڑھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال سبحان اللہ و بحمدہ فی یوم 100 مرۃ، ہے نا، حطت خطایا وان کانت مثل زبد البحر، ہے نا. جس شخص نے ایک دن میں 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھے سبحان اللہ و بحمدہ، تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، ہے نا، اگرچہ گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں. بعض لوگوں پر یقیناً آپ کو تعجب ہوگا جو اس حدیث کے بارے میں غفلت کا شکار ہیں. حالانکہ ثواب کے اعتبار سے یہ بہت عظیم حدیث ہے اور عمل کے اعتبار سے بہت آسان ہے، کیونکہ اس پر عمل کرنے کے لیے ایک دن میں 2 منٹ سے زیادہ کا وقت نہیں لگے گا، ہے نا. سبحان اللہ و بحمدہ کون سا ٹائم لگے گا آپ کو؟ ہاں، ایک دن میں 2 منٹ سے زیادہ کا وقت، ہے نا، نہیں لگے گا. اور اسی 2 منٹ کے اندر، ہے نا، اتنا ہی پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ معاف فرما دیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ پہلی چیز. اور دوسرا جو ہے امام کے پیچھے آمین کہنا. کیا ہے؟ امام کے پیچھے آمین کہنا. اس اہتمام کے ساتھ آمین کہنے میں فرشتوں کی موافقت ہو جائے. کیا ہے؟ فرشتوں کی موافقت ہو جائے. اور یہ اس وقت ہوگا جب امام وللضالین کہے تو اس کے فوراً بعد آمین کہنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامینه تامین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبه. جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو. یقیناً جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ اس کے بہت سارے لوگ تو سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھتے ہیں، آمین کہاں سے بولیں گے؟ ہاں، بہت سارے لوگ ان کے ہاں ان کے علماء نے، ان کے امام نے بتایا ہوا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری نہیں ہے. قرآن کی تفسیر اٹھا کے آپ کے تو، ہے نا، چاہے وہ فرض نماز ہو، چاہے جنازے کی نماز ہو، چاہے سنت ہو، چاہے نفل ہو، اگر آپ مسلمان سورہ فاتحہ نہ پڑھے، ہے نا، تو اس کی نماز نہیں ہوگی. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. اس آدمی کی نماز نہیں جس سے سورہ فاتحہ نہ پڑھے. جب آدمی سورہ فاتحہ ہی نہیں پڑھے گا تو آمین کہاں سے بولے گا؟ ہاں، تو جو آدمی امام کے وللضالین، جب امام آمین بولے تو آپ آمین جب کہو گے وللضالین کے بعد تو یہ ہے کہ فرشتوں کی آمین کے موافق ہوگی تو اس سے گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے، آپ کے گناہ معاف فرما دیے جائیں گے. اور جو شخص آمین کو سمجھ جائے تو اسے چاہیے کہ اپنے دل کو حاضر کر کے آمین کہے، کیونکہ یہ ایک دعا ہے. کیا ہے؟ آمین ایک دعا ہے. سمجھ رہے؟ آمین ایک دعا ہے. اور تیسری وہ دعا ہے نا جس کے پڑھنے سے آپ کے گناہ، آپ کے سیئات مٹائے جائیں گے، دور کیے جائیں گے. اور وہ یہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. ہے نا، دن میں 100 مرہ، کتنے بار؟ 100 مرتبہ اگر یہ آدمی پڑھے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر فی یوم 100 مرۃ کتبت لہ 100 حسنۃ ومحیت عنہ 100 سیئۃ وکانت لہ عدل 10 رقاب
وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِّنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِي۔ جو شخص دن میں 100 مرتبہ یہ کلمات کہے، کس میں؟ دن میں 100 مرتبہ یہ کلمات کہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ کتنی؟ 100 نیکی لکھی جائے گی، اور اس کی 100 برائیاں مٹا دی جائیں گی۔ اسے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا، اور یہ کلمات اس کے لیے اس دن شام تک شیطان سے بچاؤ کا ذریعہ ہوں گے۔ شام تک اگر آپ چاہتے ہیں کہ شیطان سے بچے رہیں تو آپ یہ دعا ضرور پڑھیں۔ اور نمبر 4 ہے جس سے آپ کے گناہ مٹ جائیں گے، نماز سے پہلے انتظار کرنا اور بعد میں جائے نماز پر بیٹھے رہنا بھی گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ نماز کے بعد ہے نا، نماز سے پہلے انتظار کرنا اور بعد میں جائے نماز پر بیٹھے رہنا بھی ہے نا، کیا ہے؟ گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الملائکۃ تصلی علی احدکم ما دام فی مصلاہ تقول اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ اللہم تب علیہ۔ فرشتے اس آدمی کے حق میں دعا کرتے رہتے ہیں جب تک کہ آدمی جائے نماز پر بیٹھا رہے۔ فرشتے دعا کرتے ہیں اے اللہ اس کو بخش دے، اے اللہ اس پر رحم فرما، اے اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لے۔ آپ سوچیں بہت سارے لوگ ہے نا، امام سلام پھیرے السلام علیکم دنا دن نماز سے سلام پھیرے کہ فٹافٹ بھاگے، دعا بھی نہیں پڑھتے ہیں، اور نماز کا انتظار کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اور دوسری روایت کے اندر ہے اللہم صلی علیہ، اے اللہ اس پر رحمت نازل فرما۔ نمبر 5 ہے جس سے آپ کے گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ کھانے کے بعد یہ دعا پڑھنا بھی گناہوں کا کفارہ ہے۔ کھانے کے بعد بھی یہ دعا پڑھنا گناہوں کا کفارہ ہے، یعنی گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال حين يفرغ من طعامه الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبي۔ جس شخص نے کھانے سے فارغ ہونے کے بعد یہ دعا پڑھی کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور میری کسی بھی کوشش اور طاقت کے بغیر مجھے یہ کھانا عطا کیا، تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 6 دل جمعی کے ساتھ کثرت سے استغفار کرنا، کیونکہ یہ طاقت و قوت میں زیادتی، پریشانی کے خاتمے اور رزق کے اضافے کا سبب ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی طاقت و قوت میں اضافہ ہو، آپ کی پریشانی دور ہو اور آپ کی رزق میں اضافہ ہو، ہے نا، تو دل جمعی کے ساتھ، دل لگن کے ساتھ کثرت سے استغفار کرنی چاہیے، ہے نا۔ استغفر اللہ و اتوب الیہ، کثرت کے ساتھ استغفار کرنی چاہیے۔ جو بندہ کثرت کے ساتھ استغفار کرتا ہے، اپنے گناہوں کی، اپنے غلطیوں کی اللہ رب العالمین کے جناب میں ہے نا معافی مانگتا ہے کہ اللہ میں خطاوار ہوں، ہماری خطا کو معاف فرما، میں گنہگار ہوں، ہماری گناہوں کو معاف فرما، ہے نا۔ استغفر اللہ و اتوب الیہ کثرت کے ساتھ اس کا ورد کرتا ہے تو میرے بھائیوں اس کے طاقت و قوت کے اندر اضافہ ہوتا ہے، اس کی پریشانی دور ہوتی ہے، اور اس کے رزق میں اللہ رب العالمین اضافہ بھی کرتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی پریشانی دور ہو، آپ کی قوت میں اضافہ ہو اور آپ کے روزی میں اضافہ ہو، تو آپ اس دعا کو ضرور پڑھیں دل جمعی کے ساتھ، دل لگا کر کے۔ نمبر 7 ہے گناہوں کے کفارے کے لیے اچھی طرح وضو کرنا۔ کیا ہے؟ اچھی طرح وضو کرنا، پھر دل لگا کر 2 رکعت نماز پڑھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لا يحدث فيها نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس نے وضو کیا
اور اچھے طریقے سے وضو کیا، پھر 2 رکعت نماز پڑھی، کیا ہے؟ صحیح طریقے سے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی اور اپنے آپ کو خیالات سے بچایا، تو اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ بہت ہی اہم اور قیمتی باتیں ہیں میرے بھائیوں، آپ اسے اپنے ذہن و دماغ کے پہلے پنے پر آپ اسے لکھ ڈالیں اور اس پر اپنا معمول بنائیں، اس پر عمل کرنے کے لیے اپنا معمول بنائیں، سمجھ رہے؟ نمبر 8 ہے گناہوں کے کفارے کے لیے مسجد کی طرف پیدل چل کر جانا، کیا ہے؟ مسجد کی طرف پیدل چل کر جانا اور تکلیف کے باوجود اچھی طرح وضو بنانا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، قالوا بلی یا رسول اللہ، قال اسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط۔ بڑی قیمتی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں۔ کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتلاؤں جس سے اللہ تعالیٰ تمہاری خطائیں مٹا دیتا ہے اور درجے بلند کرتا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ، ضرور بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشقتوں کے باوجود کامل وضو کرنا، اچھے طریقے سے وضو کرنا، مسجدوں کی طرف کثرت سے قدم اٹھانا، نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا، یہی رباط ہے۔ ایک نماز ہو گئی، دوسری نماز کا انتظار کرنا، سمجھ رہے؟ تب جب آپ اس عمل کو انجام دیں گے تو اللہ رب العالمین آپ کے گناہوں کو، آپ کے سیئات کو، آپ کی غلطیوں کو اللہ رب العالمین مٹا دے گا۔ نمبر 9 ہے اللہم ربنا لک الحمد کہنا۔ جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو پورے اہتمام کے ساتھ، پوری دل جمعی کے ساتھ، پوری لگن کے ساتھ اللہم ربنا لک الحمد کہنا چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا قال الامام سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا اللہم ربنا لک الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائکة غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم اللہم ربنا لک الحمد کہو، کیونکہ جس آدمی کا یہ قول فرشتوں کے قول کے ساتھ مل گیا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کیا ہے؟ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ان کے علاوہ بھی بہت سارے آسان اعمال فضائل کی کتابوں میں موجود ہیں، ان کو کرنے میں بہت آسانی ہے اور اجر و ثواب کی حیثیت سے بہت بڑے ہیں۔ اس لیے ان اذکار اور دعاؤں کا ایک شیڈول بنائیں تاکہ تمہاری برائیاں مٹا دی جائیں۔ میرے بھائیوں، یہ باتیں جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں قرآن اور احادیث کی روشنی میں، اور ان دعاؤں کا اہتمام کرنا اور ان چیزوں کا اہتمام کرنا، اس کو پڑھنا ہے نا اور اسے یاد رکھنا کوئی بہت بھاری بات نہیں میرے بھائیوں، ہے نا۔ اب آپ بتائیں استغفر اللہ واتوب الیہ، ہے نا، استغفر اللہ واتوب کہنے میں، ہے نا، آپ کو 1 منٹ کیا 10 سیکنڈ بھی نہیں لگے گا، استغفر اللہ واتوب الیہ، ہے نا۔ لیکن اس کے وجہ سے، اس کے پڑھنے سے آپ کے نہ جانے کتنے گناہ اور کتنی سیئات مٹا دی جائیں، سمجھ رہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کے پڑھنے سے آپ کو 1 منٹ آپ کا نہیں لگتا، آپ کام بھی کر رہے ہو تو بھی آپ اپنی زبان سے جاری رکھو، اس کے پڑھنے سے آپ کے بہت سارے گناہ، بہت ساری غلطی مٹا دی جائیں۔ جب امام آمین ہے نا والضالین پڑھے تو آپ ہے نا
اس طریقے سے آمین کہو کہ فرشتوں کے آمین کے موافق ہو جائے، آپ کی گناہ، آپ کی غلطی مٹا دی جائے۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ کو لگن ہوگی، جب آپ 5 وقتہ نماز کا اہتمام کرو گے، ہے نا، آپ کو اللہ رب العالمین سے محبت ہوگی، تب آپ یہ تمام چیزیں کر پاؤ گے۔ جب آپ دنیا پرست رہو گے، آپ کے ذہن و دماغ کے اندر جب مکمل طور سے دنیا بیٹھی ہوئی رہے گی، تب آپ کو یہ چیزیں نظر نہیں آئیں گی، ہے نا۔ چاہے 1 سیکنڈ کے اندر کوئی مولوی صاحب دعا بتائے، چاہے ہے نا 10 سیکنڈ کے اندر، چاہے 1 منٹ کا بتائیں، آپ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا فانی ہے، یہ سب کو پتا ہے کہ جو آدمی اس دنیا کے اندر آیا ہے وہ ہاتھ خالی لے کر آیا ہے، ہاتھ خالی جائے گا، یہ سب کو پتا ہے۔ پیدا ہوا ہے نا، جس طریقے سے ہاتھ خالی آیا اسی طریقے سے ہاتھ خالی جائے گا، اس کے ساتھ اس کا عمل جائے گا، اس کی اچھائیاں جائیں گی، اس کی برائیاں جائیں گی۔ اگر آپ نے اچھا عمل کیا تو آپ کے میرے بھائیوں، آپ اس دنیا سے مر گئے اور مرنے کے بعد قبر کے اندر گئے، آپ سے سوالات جوابات شروع ہو جائیں گے، سمجھ رہے؟ اگر آپ نے اچھا عمل کیا ہے تو آپ کی اچھائیاں آپ کو ساتھ دے گی، اگر آپ نے برا کیا ہے میرے بھائیوں، ہے نا، تو آپ وہی برائی لے کر کے جاؤ گے۔ اس لیے یہ دنیا فانی ہے، کل من علیہا فان۔ جس طریقے سے آپ ایک ریال جمع کر کے، ہے نا، جمع کرتے ہو اور 1000 ریال جمع اکٹھا کر کے پھر کسی کام کی بنیاد بناتے ہو کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے، اسی طریقے سے آپ ایک نیکی جمع کرو۔ کل قیامت کے دن اگر آپ کو ایک نیکی گھٹ گئی جنت میں جانے کے لیے، آپ دوڑو گے تو آپ کو کوئی ایک نیکی نہیں دے گا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے جو موقع دیا ہے، اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے، ہے نا، نماز، صوم و صلات کی پابندی کر لو، جو دعائیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں ان دعاؤں کا اہتمام کر لو میرے بھائیوں۔ یہی مرنے کے بعد کام آنے والی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہی مرنے کے بعد یہی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ہے نا۔ جو آپ ذرہ برابر نیکی کرو گے اس دنیا کے اندر، وہی نیکی آپ کو مرنے کے بعد فائدہ دے گی، اور جو برائی کیے رہو گے آپ کو اس برائی کا سزا بھگتنا پڑے گا، ہے نا میرے بھائیوں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے رزلٹ آؤٹ کر دیا ہے، کون کون سے سوالات ہوں گے کل قیامت کے دن، ہے نا۔ آپ کے قبر کے اندر من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا، یہ رٹنے سے نہیں آئے گا آپ کی زبان پر، یہ جب آپ عمل کرو گے، ہے نا، عمل کی بنیاد پر، تب آپ سے اللہ رب العالمین کے پوچھا جائے گا۔ معرفت اللہ، آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا، آپ سے پوچھا جائے گا۔ لیکن جب آپ عمل کیے رہو گے، ہے نا، اللہ رب العالمین کی عبادت کیے رہو گے، اللہ کو خالص، ہے نا، خالص لوجہ اللہ، ہے نا، اللہ رب العالمین کا قرب اختیار کیے رہو گے، تو آپ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر جن باتوں کو کرنے کا ہمیں حکم دیا، جن باتوں سے نہ کرنے کا ہمیں منع کیا ہے نا، تب تو ہم یہ جواب دے لے جائیں گے، نہیں تو میرے بھائیوں آپ جواب نہیں دے پاؤ گے اگرچہ آؤٹ ہو گیا۔ اسی طریقے سے من نبیوں کا، آپ کے نبی کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کیے رہو گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلے رہو گے، تب تو میرے بھائیوں، ہے نا، جب آپ سے پوچھا جائے گا من نبیوں کا، تو آپ کہو گے نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دین اسلام کے بارے میں اسی طریقے سے پوچھا جائے گا، ما دین کا، تمہارا دین کیا ہے؟ جب آپ شریعت کے مطابق عمل کیے رہو گے، دین اسلام سے آپ کو محبت ہوگی، الفت ہوگی، لگا ہوگی، ہر معاملے کے اندر، چاہے آپ کا تجارت کاروبار ہو تب بھی اس میں آپ شریعت کو فالو کرو، چاہے شادی بیاہ ہو تو بھی اس میں شریعت کو فالو کرو، جس چیز کا کوئی بھی آپ کا معاملہ ہو، ہے نا، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹو اور اسی کو میزان عدل، اسی کو ترازو بناؤ، اس میں دنیا کی بھلائی اور آخرت کی بھلائی اور کامیابی موجود ہے میرے بھائیوں۔ اب میں زیادہ طول نہ کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور اللہ